انڈیا میں عام انتخابات کے تمام 7 مراحل 1 جون کو مکمل ہو گئے اور آج یعنی 4 جون کو انڈیا میں عام انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ نتائج کیا ہوں گے، کیسے رہیں گے، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو ایگزٹ پول ہے اس نے جو پیشن گوئی کر رکھی ہے اس کے مطابق لوک سبھا کی 543 سیٹوں میں سے 350 کے اوپر بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعتیں جیت سکتی ہیں۔ مطلب یہ کہ انڈیا میں تیسری بار بی جے پی کی حکومت آ سکتی ہے، اور انڈیا میں اگر تیسری بار بی جے پی کی حکومت آتی ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ وزیر اعظم بنتے ہیں، تو پھر انڈیا کے پہلے وزیر اعظم نہرو کے بعد مودی جو ہیں وہ دوسرے وزیر اعظم ہوں گے جن کو تیسری بار ایک آپ کہہ لیں کنزیکٹیولی تیسری بار ملک کا وزیر اعظم بننے کا موقع ملے گا۔ بہرحال ان نتائج کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس نے ایگزٹ پول کے جو ریزلٹس ہیں، جو اندازے ہیں، ان کو مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایگزٹ پول کے نہیں ہیں، دراصل یہ مودی میڈیا کے نتائج ہیں جو اس نے ایک پلینڈ نتائج دیے ہیں، ہم ان کو قبول نہیں کرتے۔ ایگزٹ پول نے ویسے یہ کہا ہے کہ کانگریس اور اس کی اتحادی جماعتیں 120 سیٹیں جیتیں گی۔ بہرحال وہ 120 سیٹیں جیتی ہیں یا ان کے جو لیڈر ہیں راہل گاندھی، ان کے مطابق وہ 295 سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں ہیں۔ یہ انڈیا کا انٹرنل ایک ایشو ہے، لیکن اگر یہ نتائج جو ہیں جو دیے جا رہے ہیں ان کے مطابق مودی تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنتے ہیں، تو یہ جو صورتحال ہوگی یہ نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اور بذات خود انڈیا کی سلامتی اور استحکام کے لیے ایک الارمنگ صورتحال ہوگی۔ یہ خود بی جے پی کے لیے بھی اور مودی کے لیے بھی الارمنگ صورتحال ہوگی۔ اگر وزیر اعظم مودی تیسری مرتبہ جیتے ہیں تو انہیں بہت بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، فار دا سیک آف انڈیا، فار دا سیک آف ریجن اینڈ فار دا سیک آف انٹرنیشنل انٹرسٹس۔ یہ دیکھنا ہوگا مودی کو۔ اگر انہوں نے اپنی اس پالیسی کو جاری رکھا جو وہ پچھلے 10 سال سے جاری رکھے ہوئے ہیں کشمیر کے اوپر اقلیتوں کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، تو باقی باتیں بعد کی ہیں، خود انڈیا جو ہے اس کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ جس طرح کی ایکسٹریمزم اور جس طرح کی شدت و انتہا پسندی جو ہے وہ بی جے پی نے اختیار کی ہے، آر ایس ایس کی جو اپروچ ہے اس کو لے کر اس سے مودی سرکار کو اب رجوع کرنا پڑے گا۔ اسے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ انڈیا میں موجود کوئی 25 کروڑ کے قریب جو مسلمان ہیں وہ انڈیا کے باوقار شہری ہیں۔ انڈیا کی فیصلہ سازی میں، انڈیا کی ترقی میں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہندوؤں کا ہے یا دیگر اقلیتوں کا ہے یا دیگر لوگوں کا ہے۔ لیکن یہ جو سوچ اور اپروچ انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے سکھوں کے ساتھ، مسیحیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، یہ سوچ اگر انہوں نے اس کو ٹو کیا اور آگے بڑھایا تو افسوس سے ہی کہا جا سکتا ہے، ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہیں کہ انڈیا کی سلامتی کو خطرہ پہنچے، لیکن افسوس سے کہا جائے گا کہ ایسی صورتحال میں انڈیا کا وجود، انڈیا کی سلامتی، انڈیا کا استحکام خطرے میں پڑے گا۔ اور ہم پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، دوبارہ بھی کہیں گے کہ اس قسم کی پالیسیاں نریندر مودی کو انڈیا کا گورباچوف بنا دیں گی۔ یہ سوچنے کی بات مودی صاحب کی ہے اور ان کے جو دوست اور ساتھی ہیں ان کی ہے کہ انہوں نے انڈیا کو ایک سیکولر ٹریک پر لے کر جانا ہے اور خطے کے لیے ایک فائدہ مند ملک بنانا ہے، یا پھر انتہا پسندی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہندوستان کو راشٹر ہندو اسٹیٹ میں تبدیل کر کے ہندوستان کے اندر سے ہی ایسی ریاستوں کو تشکیل دینے میں مدد دینی ہے جو اپنا وجود الگ کر سکیں ہندو انتہا پسندی سے۔ So, it is a point of thinking for world, regional countries and top of the list for the Modi Sarkar. Thank you so much.